بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناقب علی میں علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جب خلافت کی مسند پر بیٹھے تو انہوں نے یہ بات کس وقت کہی کہ میں اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، جس کے حل کرنے کے لیے مولا علی شیر خدا میرے پاس موجود نہ ہوں۔ اس کے جواب میں علامہ صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیسر روم میں چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کے پاس پہنچے۔ سوالات ایسے تھے کہ جن کا جواب روم میں بھی کسی کے پاس نہ تھا۔ ان سوالات کا مقصد مسلمانوں کو شرمندہ کرنا تھا تاکہ مسلمان اپنے دین سے متنفر ہو جائیں۔ چنانچہ مسجد نبوی میں عظیم صحابیوں کی محفل جمی ہوئی تھی۔ کیسر روم کا قاصد آیا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی کہ بادشاہ روم نے لکھا تھا کہ یہ خط ہے بادشاہ روم کیسر بنی الاصغر کا وقت کے خلیفہ حضرت عمر کی طرف کہ میں نے جو سوالات لکھے ہیں مجھے ان سب کے جوابات بتا دیجیے۔ نمبر 1، وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ نمبر 2، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں؟ نمبر 3، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں؟ نمبر 4، وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف پاؤں ہی پاؤں ہے؟ اور وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ اور وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے بے جان چیز ہے جو سانس لے سکتی ہے؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لے سکتی ہے؟ ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کی؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں۔ جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ جنت کے سیب سے حوریں برآمد ہوں گی لیکن ان میں ذرا برابر کمی نہیں واقع ہوگی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ حضرت عمر نے خط پڑھتے ہی فرمایا کہ اس کا جواب تو صرف برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب العلم حضرت علی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ خط ان کی طرف بڑھا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا خط وصول ہوا۔ میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان سوالات کے جوابات دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق میں نہیں ہے وہ خود خدا ہے جس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا ہے، حالانکہ خدا واحد ہے۔ خدا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی خدا کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہیں وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے۔ اور وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے۔ وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں وہ صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی 5 یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام۔ نمبر 2، ہوا۔ نمبر 3، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ اور نمبر 5، حضرت صالح کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لے سکتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہیں، حق ہے، حق ہے، ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر ہو پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی۔ دریائے نیل کی سرزمین پر سورج ایک بار چمکا۔ جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر راستہ بنایا تھا، وہ درخت جس کو ایک تیز رفتار گھوڑا بھی 100 سال تک پار نہیں کر سکتا، وہ شجر طوبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ایک محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام تر زمین اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا جاتا ہے، وہ درخت حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے اپنے پیارے حبیب کے لیے کدو کی بیل اگائی۔ جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ ان کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے کی لے سکتے ہیں جس میں سفید اور زرد دونوں پانی شامل ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا اس سے حور برآمد ہوگی، اس کی
مثال ایسی ہے کہ جیسا کہ سیب کے اندر سے کیڑا باہر نکلتا ہے لیکن اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف مومن کو عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکے گا، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں کے لیے یکساں استعمال کر سکتے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے۔ ابن مصیب سے مروی ہے کہ حاس بادشاہ روم کو ملا، اس نے خط کو پڑھ کر کہا کہ میرے سوالات کا جواب صرف اور صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی مل سکتے ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ یہ جواب کس اعلیٰ ہستی نے دیے ہیں؟ جواب آیا، کیا ان سوالات کے جوابات مولا علی ابن ابی طالب، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے، اس شخصیت نے یہ جواب دیے ہیں۔ یہ خط پڑھنے کے بعد قیصر روم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ کے خط کا جواب مل گیا ہے۔ وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اہل بیت ہیں اور رسالت کا قیمتی خزانہ ہے۔ آپ ہی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ قیصر روم نے اپنے دوسرے خط میں لکھ کر کہا کہ آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں۔ میں خاص طور پر روح کی وضاحت، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ لوگ روح کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں، تم انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا عمل ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ مولا علی شیر خدا نے جواباً خط میں یہ لکھا کہ مابعد روح ایک نورانی نقطہ ہے۔ یہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانے سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے، اور یہی روح کا اصل ہے۔ میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے۔ ہر ذی روح جاندار کے پاس ایک وقت مقررہ تک امانت ہے۔ جب اس کی مدت مکمل ہو جاتی ہے تو خدا اسے واپس بلا لیتا ہے۔